السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم خط سے کیا مراد ہے اور علم خط ہم کس طرح اخذ کرتے ہیں۔ تو ریاضیاتی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ علم خط ہم اخذ کرتے ہیں جہاں زر کی طلب اور زر کی رسد ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے۔ زر کی طلب کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، زر کی معاملاتی طلب اور زر کی تخمینی طلب۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں ڈایاگرامز۔ تو ڈایاگرام میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ پہلے ہماری ڈایاگرام ایسے جا رہی تھی آئی ایس خط کی، اب ہماری ڈایاگرام یوں جا رہی ہے۔ وہی چیزیں ہیں، وہی باتیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جو ایکس ایکسز ہیں وہ برابر پہ سیم ہے۔ پہلے شرح سود اور ادھر بھی شرح سود ہے۔ اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے لینا، تو آپ سمپلی ایسے کریں کہ شرح سود اور آمدنی، یہ تو آپ کو یاد ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ آمدنی اور شرح سود کے ایسے جوڑوں کی نمائندگی کرتا ہے جو زر کی منڈی کو توازن کی حالت میں رکھتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے پاس آمدنی آ جائے گی، یہاں ہمارے پاس شرح سود آ جائے گی۔ اب دو چیزیں ہمارے پاس بچی، زر کی تخمینی طلب اور زر کی معاملاتی طلب۔ تو جب شرح سود ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہے زر کی تخمینی طلب کا، اور جو آمدنی ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہے زر کی معاملاتی طلب کا۔ تو یہاں زر کی تخمینی یعنی کہ ایکس ایکسس سیم ہو جائیں گے اور یہ وائی ایکسس جو ہے ہمارے پاس سیم ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈایاگرام نمبر 1 میں ہم نے پہلے دیکھا شرح سود اور زر کی تخمینی طلب کا نیگیٹو ریلیشن ہوتا ہے۔ شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو زر کی تخمینی طلب کم ہو جاتی ہے، لوگ کم اماؤنٹ لیتے ہیں۔ شرح سود جب بڑھتی ہے تو لوگ سرمایہ کاری کم کرتے ہیں، بانڈز وغیرہ کم خریدتے ہیں کیونکہ ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا لوگ زر کی تخمینی طلب جو کہ وہ سٹہ بازی کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ کم لیتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ زر کی معاملاتی طلب اور زر کی تخمینی طلب۔ تو زر کی معاملاتی طلب اور زر کی تخمینی طلب کا بھی آپس میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اس کی ریزن ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم ہے 100 روپے، سپوز آپ نے اس میں سے معاملاتی طلب کے لیے بھی لینا ہے اور تخمینی طلب کے لیے بھی، تو اگر آپ معاملاتی طلب کو زیادہ کریں گے، 60 روپے معاملاتی طلب کے لیے ریکوائر کریں گے، تو آپ کے پاس زر کی تخمینی طلب کے لیے 40 روپے بچیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ تخمینی طلب کے لیے زیادہ پیسے ریکوائر کریں گے تو زر کی معاملاتی طلب کے لیے کم پیسے بچیں گے، تو لہٰذا ان کا نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اگر ایل ٹی زیادہ ہوگی تو ایل ایس کم ہوگی، اگر ایل ایس زیادہ ہوگی تو ایل ٹی کم ہوگی۔ یہ ہم ڈایاگرام 2 میں آگے۔ اب ڈایاگرام 3 ہمارے پاس ہے زر کی معاملاتی طلب۔ تو زر کی معاملاتی طلب اور آمدنی کا ریلیشن شپ ہے جو کہ پازیٹیو ہے، اگر آمدنی بڑھتی ہے تو زر کی معاملاتی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے زر کی معاملاتی طلب بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ تو اس کو ہم جب لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ پوائنٹ آ گیا، یہ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا۔ تو اب یہ ہمارے پاس نیکسٹ آ جائے گا کہ شرح سود اور آمدنی، تو یہ پازیٹیو ریلیشن ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں ایسے، کم شرح سود ہے تو آمدنی کم ہے، زیادہ شرح سود ہے تو آمدنی زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شرح سود اور آمدنی سیم جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں، لیکن آئی ایس خط میں یہ نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ایل ایم خط میں یہ پازیٹیولی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، اس کو پڑھیں ڈیپلی تھورلی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈفرینس ہے۔ ایک جگہ پہ ہم شرح سود اور آمدنی کو نیگیٹو شو کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ شرح سود اور آمدنی کو ہم پازیٹیو کیوں شو کریں؟ ہاں ایکچولی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بیسکلی اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ ہم کس طرح سے اس کو پازیٹیو شو کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم کس طرح سے اس کو نیگیٹو شو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وائی دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ انکم ان ایل ایم کرو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ متبادل طریقے سے ایل ایم خط اخذ کرنا۔ تو آلٹرنیٹیو جو ہمارے پاس وے ہوتا ہے اس میں ہم سمپلی وہی کہ زر کی طلب اور زر کی رسد کی مدد سے اخذ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شارٹ ٹرم میں جو زر کی رسد ہوتی ہے وہ ہمارے پاس فکس ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ معین ہوتی ہے، ہم اس کو عرصہ قلیل میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ زر کی طلب ہے یہاں پہ ہے، اگر زر کی طلب بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہمارا شرح سود بڑھ جائے گا، جب شرح سود بڑھ جائے گا تو زر کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو جب زر کی طلب بڑھے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو جائے گی، یا جب ہماری کسی بھی وجہ سے زر کی طلب بڑھتی ہے تو شرح سود بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان پوائنٹس کو ہم ان سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایل ایم خط آ جاتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ
جو آمدنی اور شرح سود کے ایسے جوڑوں کی نمائندگی کرتا ہوا خط جو کہ زر کی آمدنی کو توازنی حالت میں ظاہر کرتا ہے ایل ایم کہلاتا ہے۔ اب ایل ایم خط کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو زر کی منڈی کو متوازن حالت میں رکھتے ہیں، جبکہ رسد زر کی یعنی کہ رسد ایم اور قیمتوں کا معیار معین رہتا ہے، یعنی کہ قیمتیں بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر قیمتیں تبدیل ہو جائیں تو تب بھی ہمارے پاس ایل ایم خط میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قیمتیں تبدیل ہونے کی ریزن یہ ہے، یعنی کہ اگر آپ زر کی معاملاتی طلب ہے، آپ 100 روپے رکھتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یو ہیو ٹو کیپ 150 روپیز، آپ کو 150 روپے رکھنے پڑیں گے، تو اس طرح سے جو ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا۔ اب ہے ایل ایم خط کا جھکاؤ اور خصوصیات، جیسے ہم نے آئی ایس خط کا پڑھا تھا، بالکل ویسے ہی ایل ایم خط کا جھکاؤ اور خصوصیات ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں ایل ایم خط زر کی منڈی میں آمدنی شرح سود کے ایسے جوڑوں کی نمائندگی کرتا ہے جو زر کی منڈی کو توازنی حالت میں ظاہر کرتے ہیں، یہ سمپل سی بات ہے۔ پھر یہ خط نیچے سے اوپر بائیں سے دائیں جانب چڑھتے مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، لہٰذا یہ خط شرح سود اور آمدنی کے تکثیری تفاعلی رشتے کی وضاحت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیکوینس وہی ہے، جو چیزیں وہاں ڈیفائن کی ہیں وہی یہاں ہیں، کہ پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے آئی ایس کی، اب ایل ایم کی یہاں ڈیفینیشن ہے، پھر آئی ایس خط کا جھکاؤ کیا ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، پھر آگے یہ بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آئی ایس خط سٹیپر ہوتا ہے یا فلیٹر ہوتا ہے، اب یہاں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ ایل ایم خط سٹیپر ہوتا ہے یا فلیٹر ہوتا ہے۔ تو اگر آمدنی میں تبدیلی سے زر کی معاملاتی طلب زیادہ متاثر ہو جبکہ شرح سود میں تبدیلی سے زر کی تخمینی طلب کم متاثر ہو تو ایل ایم خط سٹیپر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ والی شیپ ہوتی ہے۔ اگر آمدنی میں تبدیلی سے زر کی معاملاتی طلب زیادہ متاثر ہو جبکہ شرح سود میں زیادہ تبدیلی سے زر کی تخمینی طلب کم متاثر ہو تو یہ ہمارے پاس سٹیپر ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آمدنی سے زر کی معاملاتی طلب کم اور شرح سود سے زر کی تخمینی طلب زیادہ متاثر ہو تو یہ خط چپٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ شرح سود ہے، شرح سود میں معمولی سی تبدیلی آئی ہے تو آمدنی میں زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شرح سود میں زیادہ تبدیلی سے آمدنی میں کم تبدیلی آتی ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ ریزن آ گیا۔ اب ہے درمیانی کینزین رینج، انٹرمیڈیٹ کینزین رینج میں تو ایل ایم خط مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن انتہائی کینزین رینج یا لیکوڈیٹی ٹریپ سیال پذیری کے پھندے کی حدود میں یہ خط افقی ہوتا ہے، یعنی کہ نارملی ہمارے پاس یہ اس طرح سے خط ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انتہائی کینزین رینج یہ ہمارے پاس ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کینزین رینج ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس کلاسیکل رینج ہوتی ہے۔ تو اس میں ایل ایم خط بالکل عمودی ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم یہ کہتے ہیں یہ والی جو رینج ہوتی ہے نارملی ہمارے پاس ایل ایم خط یہ 3 اشکال کا ہوتا ہے، تو زیادہ یہ والی پاسبلٹی ہوتی ہے تو ہم اسی کو ہی پڑھتے ہیں۔ یہ والی جو رینج ہوتی ہے ہمارے پاس جس کو ہم ایکسٹریم کینزین رینج کہتے ہیں یا لیکوڈیٹی ٹریپ، اس میں یوں ہوتا ہے کہ شرح سود جو ہوتا ہے وہ انتہائی جو کم ترین سطح پہ ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارے پاس ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے وہ شرح سود انتہائی کم ہے، اس سے زیادہ کم شرح سود نہیں ہو سکتا، لیکن اس شرح سود پہ بھی آمدنی ایک خاص حد سے نہیں بڑھتی، یعنی کہ میکسیمم یہاں تک جاتی ہے، اس کو تو یہاں تک جانا چاہیے، لیکن اتنا شرح سود کم ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو کیونکہ معیشت جو ہے وہ زوال پذیری کی طرف جاری ہوتی ہے، جب مارکیٹ میں چیزوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو لوگ کیوں چیزیں وہ بنائیں گے، تو اس طرح سے یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ ایکسٹریم کینزین رینج ہے، پھر یہ انٹرمیڈیٹ رینج ہے اور یہ کلاسیکل رینج ہے۔ کلاسیکل رینج میں یہ ہوتا ہے کہ شرح سود جو ہے ہوتا ہے یعنی کہ جو ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ ارریلیونٹ ہوتی ہے شرح سود سے، شرح سود جتنا مرضی بڑھتا رہے ہماری آمدنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ افقی ایل ایم خط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ ہاریزونٹل جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مکمل طور پر لچکدار ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس اے ہے، اے میں ہمارے پاس شرح سود اور آمدنی کا زر کی تخمینی طلب کا ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ شرح سود جو ہوتی ہے اس سے زر کی تخمینی طلب بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں ہمارے پاس ایل ایم خط افقی آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلاسیکل رینج کی بات کریں تو ایل ایم خط ہمارے پاس بالکل عمودی آتا ہے۔ ایل ایم خط کی دونوں صورتیں انتہائی حالتوں کی عکاسی کرتی ہیں، کیونکہ عملاً نہ تو سیال پذیری کے پھندے میں اور نہ ہی کلاسیکل رینج میں معیشت کام کر رہی ہوتی ہے۔ 6 ایل ایم خط کی بائیں جانب اوپر کوئی بھی نقطہ لیں، اس پر زر کی رسد اس کی طلب کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں ہمارے پاس جو زر کی رسد ہے
وہ اس کی طلب کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہاں زر کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو نقطہ اے پر LM خط کی کسی بھی نقطہ کے مقابلے میں شرح سود بلند ہوگی، لہٰذا زر کی رسد اس کی طلب کے مقابلے میں زائد ہوگی، اور نقطہ بی پر شرح سود کم ہوگی، لہٰذا زر کی رسد کے مقابلے میں طلب زائد ہوگی۔ اسی طرح نکات سی اور ڈی بھی بالترتیب ESM اور EDM کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو بائیں جانب نقطہ لیں تو زر کی رسد اس کی طلب کے مقابلے میں یہ جو نقطہ ہے اس میں زیادہ ہوگی یہاں پہ۔ تو اس کی بھی ہمارے پاس یہی ریزن ہے کہ یہاں ہمارے پاس رسد زیادہ ہے، یہاں ہمارے پاس اس کی طلب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور مجھے یہ ضرور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا ہے کہ IS خط جو ہے وہ شرح سود اور آمدنی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے، لیکن وہ نیگیٹو کیوں ہوتا ہے، اور LM خط پازیٹیو کیوں ہوتا ہے۔ ہم اس قدر بری جو اپنی سچویشن میں اپنی ہسٹری کی اپنی لائف میں پھنس چکے ہیں کہ اب یہ جو پڑھنا ہے یہ بھی اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے، آلدو میں کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی اس طرح سے سیٹسفیکٹری نہیں ہے جیسے ہم کلاس روم میں پڑھتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ٹیسٹنگ سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا پراپرلی کہ آپ کس طرح سے کام کریں، تو لہٰذا اب میں آپ کو ایسی اسائنمنٹس دوں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا اور مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا سمجھ آیا ہے۔ تو جتنے بچے پچھلے تمام ڈیز میں ایوریج آ رہے ہیں، پریزنٹ ان کی لگ رہی ہے، تو وہ ساری میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ کس کی کس ڈے کی پریزنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے وہ مجھے بتانا ہے، ان تمام نے کامنٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور مجھے وہ پیپر پہ لکھیں اور وہ ریزن اس کی پک جو ہے وہ سینڈ کریں کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے، وائی دا ریلیشن شپ بٹوین ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ انکم از نیگیٹو ان IS اینڈ پازیٹیو ان LM کر۔ تو یہ آپ نے اس کو ڈیفائن کر کے اچھے طریقے سے تو لکھیں، اس کو ڈھونڈیں، لکھیں اور پھر مجھے سینڈ کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو مجھے پتہ چلے گا یہ دونوں کرو آپ کو کتنے زیادہ سمجھ آئے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے میکرو اکنامکس کے، یعنی کہ کلیاتی معاشیات کے، تو آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے یہ اب آپ کی ججمنٹ ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ شفٹنگ جو ہے وہ LM کرو کی کل کریں گے، یعنی کہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔